کس کے ساتھ منہ کالا کروا کر آئی ہے بے شرم؟ یہ کس کا ناجائز بچہ اپنی کوکھ میں پال رہی ہے؟ اس کی تائی امی دھاڑتے اس کے بالوں کو مٹھی میں بھیج گئیں، جبکہ اس معصوم کی تو زبان مانو گنگ ہو گئی تھی جس پر 1 مہینے پہلے قیامت ٹوٹی تھی۔ میں نہیں جانتی، میں تو اس دن ہوٹل میں جاب ڈھونڈنے گئی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا یہ ہو جائے گا۔ اس نے روتے ہوئے صفائی پیش کی تھی، جبکہ وہ امی زادہ جس نے اس کی عزت کو اپنے غرور میں روندا تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ اسی کی بچپن کی منکوحہ ہے جس کے غائب ہونے پر وہ پاگل ہوتے اور ذات سے نفرت کرنے لگا تھا۔ مجھے ہیزلن ہر قیمت پر اپنے سامنے چاہیے۔ وہ دھاڑتے مڑا جب کسی کا نازک وجود اپنے سے ٹکراتے اسے سنبھالنے کے چکروں میں اور ہان نے اسے باہوں میں سمیٹا تو نظر اس حسینہ کے نیلے چہرے پر پڑی جسے وہ پاگلوں کی طرح ہر جگہ تلاش کر رہا تھا۔ ہیزلن، دادا جان، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اگر انہیں رخصتی ہی نہیں کرنی تو آپ کیوں ان کے ترلے منتیں کر رہے ہیں؟ کیا وہ لڑکی کوئی افسرہ ہے یا آسمان سے اتری حور پری جس کے نخرے نہیں ختم ہو رہے؟ ایک تو نہ جانے کن کنگلوں میں بابا سائی نے میرا نکاح کر دیا تھا کہ لالچی لوگ صرف پیسہ پیسہ کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ ڈرامہ مزید چلا تو بھول جائیے گا کہ میں کبھی اس لڑکی کی رخصتی کے لیے حامی بھروں گا۔ ساری زندگی بیٹھی رہے گی میرے نام پر، نہ طلاق دوں گا نہ ہی رخصت کر کے لے کر آؤں گا۔ وہ غصے سے غراتا اپنی کرسی چھوڑتے حویلی سے نکلتا چلا گیا، جبکہ باقی سب نے پیچھے سے اس کا تیز مزاج دیکھتے اپنی پیشانی مسلی تھی۔ اب کیا ہی کر سکتے تھے؟ اس لڑکی کے تایا اس کی رخصتی ابھی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ارحان نے غصے میں آتے مزید ایک شرط رکھ دی تھی، اور سب اس کے غصے کو جانتے تھے۔ اگر جو وہ بات کہہ دیتا تو چاہے آندھی آئے یا طوفان، کوئی بھی اسے اپنی بات سے ٹس سے مس نہیں کر پاتا تھا۔ اس کی رینج روور دھول اڑاتی پورچ سے غائب ہو چکی تھی، جبکہ دوسری طرف وہ معصوم درد سے کراتے نظریں جھکائے اپنی تائی کے ہاتھوں سے مار کھا رہی تھی۔ پلیز تائی امی، آپ اس شادی سے منع نہ کریں، میں کر لوں گی یہ شادی۔ اپنے ہوش سنبھالنے کے بعد سے اب تک ان سفاک بے رحم لوگوں سے تشدد سہتی اب نڈھال ہو چکی تھی، اس لیے پہلی مرتبہ زبان سے شادی کے لیے کہہ دیا تھا، لیکن کہنا ہی سہانے روح بن گیا تھا کہ اب لکڑی کی جگہ پائپ نے لے لی تھی۔ بے غیرت، نیچ، بدذات، اپنے منہ سے شادی کی مانگ کر رہی ہے؟ ہمیں کما کر کون کھلائے گا؟ ہاں، ساری زندگی ایک ناسور کو سینے پر پالا، اب جب تیرے کمانے کے دن آئے ہیں تو مہارانی کو سسرال جا کر عیاشی کرنی ہے؟ نہیں بی بی، ایسے نہیں چلتی دنیا، یہاں نمک نمک کا حساب دینا پڑتا ہے، ورنہ اس گوری چمڑی سے وصول لیں گے ہم۔ کالج بھیج رہے ہیں تاکہ تم پڑھائی کرتے نوکری کرو اور ہمیں کھلاؤ، جب تک تمہارے سسرال والے تمہارے پالنے پوسنے کے لیے پیسے نہیں دے دیتے ہم تمہیں نہیں بھیجنے والے۔ ویسے بھی تم جیسی لڑکیوں کی انہیں ضرورت نہیں ہے، وہ تو بس اپنی نسل بڑھانا چاہتے ہیں۔ جب تک ہم اپنا اچھا بندوبست نہیں کر لیتے جب تک تو تمہیں یہاں سے ایک قدم نہیں نکالنے دیں گے ہم، سمجھی؟ انہوں نے ہانپتے اس کی کمر پر آخری ضرب لگائی تھی اور پائپ پھینکتے اندر کمرے کی جانب بڑھ گئیں، جبکہ ہیزلن کی معصوم آنکھیں اور جسم اب درد کی شدت سے ویران ہو چکے تھے۔ اس ٹھٹرتی سردی کی رات میں بھی اس سے ہمت نہ ہوئی کہ وہ اٹھ کر اپنے بوسیدہ سے کمرے کی جانب جا سکے۔ خود کو سمیٹتے وہ برآمدے کے پلر سے ٹیک لگاتے آنسو بھری نگاہوں سے آسمان کی جانب دیکھتی رہی۔ یا اللہ، یا ربی، بے شک تو نے میرا نصیب بہت سوچ کر لکھا ہوگا، تو ہی ہر چیز پر قادر ہے میرے مولا، لیکن کیا اس شفاقت کے بدلے مجھے تیرا قرب ملے گا؟ مجھے اس ظلم اور آزمائش سے کبھی شکایت نہیں ہوئی، مگر یہ گالیاں جو میں آج تک خواب میں بھی نہیں سوچا، وہ بہتان، الزام تراشی، کیوں میرے کردار کشی، کیوں یا اللہ؟ بس مجھے تیرے پاک دامن بندوں کے واسطے ان بہتان کی زد میں آنے سے بچا لے یا رب۔ وہ روتے ہوئے اپنے ہاتھ اللہ کے حضور بلند کیے، سجدے میں گرتے گڑ گڑا کر دعا مانگتے کب سو گئی کہ آنکھ تو جب کھلی جب کسی نے ٹھنڈے یک پانی سے بھری بالٹی اس پر انڈیلی تھی۔ بہت لوٹ لیے خواب و خرگوش کے مزے بی بی، چلو اٹھو ناشتہ بناؤ، آلس کی ماری کبھی تو کام وقت پر اور ڈھنگ کا کر لے۔ وہ جاہلوں کی طرح چیختی بالٹی سائڈ پر پھینکتی اندر بڑھ گئیں، جب ہیزلن نے ٹھٹرتے بدن کے ساتھ اپنے کپڑے تبدیل کرتے فوراً ناشتہ تیار کیا تھا۔ اسے کالج بھی جانا تھا، پیپر کے آخری دن چل رہے تھے۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، اور ہمارے چینل پہ اپلوڈ ہونے والی اسٹوری آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ شکریہ۔ وہ نشے میں ہوتے اس کی مزاحمتیں اگنور کرتا اس پر حاوی ہوتا گیا، اس بات کا خیال کیے بغیر کہ وہ ایک لڑکی کو کس اندھیری کھائی میں دھکیل رہا تھا۔ سر پر تو صرف ہیزلن کا جنون قائم تھا، وہ اس کی اکڑ اور پاکیزگی رون دینا چاہتا تھا۔ اس کا جنون جب مان پڑا تو وہ اپنا بکھرا وجود سمیٹتے روتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگی تھی، ہوش ہی نہیں رہا تھا کہاں جا رہی ہے۔
اب کیا کروں میں؟ اب باقی کیا بچا ہے میرے پاس؟ قدم تھرا رہے تھے، آنکھوں میں کاجل اور سرخی کے ڈورے ناچ رہے تھے، گالوں پر شدت سے آنسو بہتے ہیزلن کے اعصاب شل کر چکے تھے۔ آنکھ کا کھیل تھا اور اسے جلا کر بھسم کر دیا گیا تھا۔ اس نے روڈ پر چلتے تیز ٹرالر کو خالی خالی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا وہ اپنی زندگی کی تمام تکالیف اس کے سامنے آ کر ختم کر لے؟ شیطان نے ایک پل کو ورغلایا۔ ہیزلن کا دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ بغیر سوچے سمجھے اس نے قدم روڈ پر رکھے، ابھی کہ گزرتا ٹرالر اس پر چڑھ جاتا جب کسی غائبانہ کشش نے اس کے اعصاب کو جھنجھوڑا تھا۔ فجر کی اذانیں کانوں میں گونجتی اس کو دوبارہ ہوش کی دنیا میں پٹک گئی تھی۔ نہیں، یہ میں کیا کرنے جا رہی تھی؟ اپنی آخروی زندگی برباد کرنے جا رہی تھی؟ ساری آزمائشیں جو آج تک برداشت کی ان کا اجر رائگاں چلا جانے دوں؟ یہ وقتی عارضی دھوکے کے بدلے آخرت کی نہ ختم ہونے والی جہنم کی آنکھ اپنے نام کر لوں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ نے خودکشی کو مسلمانوں پر حرام فرمایا ہے۔ صرف قاہر ہی ایسا کر سکتے ہیں۔ بے شک میرا رب تو مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس نے اس آزمائش میں بھی مجھے سوچ کر ڈالا ہوگا، کیونکہ وہ اپنے بندوں کو ان کی سکت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ ہیزلن خود سے مخاطب روتے ہوئے فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی تھی۔ کتنی دیر وہ اپنے ساتھ ہوئے حادثے پر آنسو بہاتی رہی، پھر ہمت کرتے وہ گھر پہنچی تھی۔ یقیناً اس کی تائی اس کی رات گئے غیر موجودگی پر ایک کوہرام برپا کرنے والی تھی۔ ہیزلن نے ڈرتے ڈرتے قدم گھر میں رکھا، لیکن اس کی سوچ کے برعکس یہاں مکمل سناٹا تھا، جیسے اس کے تایا تائی سو رہے ہوں۔ ہیزلن کو اپنی قسمت اور آنکھوں پر یقین نہیں آیا، اس لیے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تھا۔ واقعی اس کی تائی اور تایا سو رہے تھے۔ اس نے شکر کہتے کمرے میں جاتے اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ تواتر سے آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اب وہ اس پر بیٹھ کر روتے سب پر آشکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی زندگی پہلے ہی جہنم تھی، مزید وہ تکلیف سہنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اس نے باہر آتے ناشتہ بنایا جب تائی اپنے معمول کے مطابق اٹھ کر باہر آئی تھیں۔ ہیزلن کے ہاتھ کانپے کہ وہ رات کے بارے میں نہ پوچھیں، لیکن وہ اپنے سامنے ناشتہ لگنے پر اپنے شوہر کے ساتھ باتیں کرتی کھانے میں مصروف ہو گئیں۔ پیسے کہاں ہیں؟ تم نوکری کرنے جا رہی ہو نا، پیسے کتنے کمائے؟ لا کر دو۔ تایا ابو نے ناشتہ کرتے حرام مشروب پیتے چلا کر پوچھا، جس پر ہیزلن نے آنکھیں میچی تھیں۔ ان دونوں میاں بیوی نے حرام چیزوں کی لت میں اس کے مروہے ماں باپ کی ساری پراپرٹی جوئے اور شراب و شباب میں اڑا دی تھی۔ دوسرے لوگوں سے بھی اس کے باپ کے نام قرضہ لے رکھا تھا اور زبردستی ہیزلن سے بھی اس کے کمائے گئے پیسے چھین لیتے تھے، اور ہیزلن کو بھی انہوں نے اپنے سونا دینے والی چڑیا بنا کر رکھا ہوا تھا کہ اس کے بدلے وہ اس کے سسرال والوں سے اچھی موٹی رقم کی مانگ کریں گے تاکہ ان کی باقی کی ساری زندگی عیاشی میں گزر سکے۔ نہیں، کچھ پیسے نہیں ہیں اب میرے پاس تایا ابو، وہ سارے کالج کی فیس اور کھانے کا سامان لانے میں لگ گئے۔ ہیزلن نے خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھتے بتایا، جس پر وہ چلاتے اس کے بال اپنی مٹھی میں بھینچ گئے۔ کمینی، کالج کی فیس بھرنے کو کس نے کہا تھا؟ اب میرا پیسہ کہاں سے لائے گی؟ ہاں، کچھ بھی کر، مجھے پیسے چاہیے، مجھے میرا جوا کھیلنے کے لیے، ورنہ تیرے گردے نکال کر بیچ دوں گا میں۔ دفع ہو جا میرے سامنے سے۔ غصے سے اسے زمین پر پھینکتے گھر سے باہر چلے گئے تھے، جبکہ تائی امی نے فوراً اسے کے بیگ کی تلاشی لی تھی، جس میں سے صرف 500 روپے ہی نکل سکے تھے۔ نیچ، اور پیسے کما کر لے کر گھر میں بس پڑی پڑی مفت کی روٹیاں توڑتی رہتی ہے۔ انہوں نے حقارت سے کہتے ہوئے پیسے اپنی جیب میں رکھے اور خود بھی اسے اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل بیٹھ کر ناشتہ کرنے چلی گئیں۔ ہیزلن نے ویران آنکھوں سے زمین کی جانب دیکھا، پھر گہری سانس خارج کرتے ہمت کی اور اٹھتے سامان سمیٹنے لگی۔ اگر وہ لوگ نشے میں واپس گھر آئے تو اسے گندا دیکھ مزید ایک کوہرام کھڑا کر دیں گے۔ اس کا کالج جانے کا بالکل دل نہیں تھا، لیکن جانا پڑا تھا۔ کرائے کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ پیدل کالج تک پہنچی تھی۔ میرا سر اتنا بھاری کیوں ہو رہا ہے؟ ارحان نے اپنی ہری آنکھیں واہ کیں جب رات میں حد سے زیادہ حرام مشروب پینے کی وجہ سے سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ ارحان نے انگڑائی لیتے اپنے ارد گرد دیکھا، وہ اپنے ہوٹل کے سوئٹ میں تھا۔ کل رات کیا ہوا تھا؟ کیا میں نے نہیں، کون تھی وہ لڑکی؟ اور پھر میں نے کیا کر دیا؟ کسی کے ساتھ زیادتی کر دی یا کسی نے مجھ پر اپنا آپ فورس کیا تھا؟ لیکن نہیں، مجھ جیسے آدمی پر کوئی لڑکی کیسے ہی حاوی ہو سکتی ہے؟ مجھے اس کی مزاحمتیں ابھی تک اپنے کانوں میں گونجتی محسوس ہو رہی ہیں۔ یہ میں نے کیا کر دیا ارحان؟ وہ خود کو رات والے واقعے کی کچھ جھلکیاں یاد کرواتے شدت سے اپنے بال نوچتا اپنے آپ کو لعنتیں ملامتیں کر رہا تھا کہ آخر کو وہ کیسے کسی کی عزت پر ہاتھ ڈال سکتا تھا، اور وہ لڑکی آخر تھی کون؟ CCTV، ہاں CCTV چیک کرتا ہوں۔ وہ لمس، کچھ تو تھا اس میں کہ میں سمجھ نہیں پا رہا۔ اتنا غلط کرنے کے بعد بھی میرا دل مجھے خود سے گن کھانے پر مجبور نہیں کر رہا۔ ارحان نے شاور کے نیچے کھڑے ہوتے خود سے سوچا، سنو، مجھے کل کی ساری CCTV فوٹیج چاہیے۔ اور کیا کل رات کسی کو میرے سوئٹ میں آتے دیکھا تھا تم نے؟
اس نے اپنے آدمی کو کال کی تھی جس پر وہ نہیں میں کہتے اس کے حکم کی تعمیل کرنے لگا تھا۔ کل رات وہ لڑکی کیوں اتنی جانی پہچانی لگ رہی تھی جیسے میں اسے بہت پہلے سے جانتا ہوں۔ فرحان نے اپنا ماتھا مسلا تھا۔ جب کچھ یاد آتے وہ جھٹکے سے اٹھا۔ مس پردےدار میرے ہوٹل میں کیا کر رہی تھی؟ مجھے اتنا تو اچھے سے یاد ہے میں نے کل اسے یہاں دیکھا تھا جب میں لڑکھڑاتے ایلیویٹر کی طرف جا رہا تھا۔ تو کیا وہ یہاں کام کرتی تھی؟ فرحان نے اپنا ماتھا مسلا۔ اس کے آدمی نے اسے کل کی ساری فوٹیج سینڈ کر دی تھی۔ فرحان نے کافی کا گھونٹ بھرتے ایک ایک فوٹیج کو چیک کیا جس میں کچھ کلپس میں واقعی اسے مس پردے دکھی تھی۔ اچھا تو یہ واقعی یہاں کام کرتی ہے۔ میرے سویٹ کی جانب کا ہی کیمرہ خراب ہونا تھا کیا؟ فرحان نے جلدی سے کلپس فارورڈ کی تھیں لیکن اس کی سویٹ کا کیمرہ خراب تھا جس کی وجہ سے کچھ وقت کی ویڈیو بنی تھی باقی میں صرف بلیک اسکرین شو ہو رہی تھی۔ وہ پریشانی سے اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اب کیسے سچ پتا کرتا کہ آخر وہ لڑکی تھی کون جس کے ساتھ اس نے رات گزاری؟ مس پردےدار کہاں چلی؟ تم یہاں آ کر ہمیں اپنا دیدار تو کرواؤ۔ علیشا نے شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسے دور سے آواز لگائی تھی جس پر ہیزلن نے آنکھیں میچیں لیکن اپنے قدم نہیں روکے تھے۔ اس کی اپنے آپ کو نظر انداز کرنے کی حرکت پر علیشا اور اس کی چیلوں کا چہرہ اہانت کے احساس کے تحت سرخ ہوا تھا جس پر وہ آنکھ بگولا ہوتی اٹھ کر اس کی جانب بھاگتی اس کی چادر سے ڈھکے بالوں کو مٹھی میں جکڑ گئیں۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری مجھے اگنور کرنے کی؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ ہاں کہ علیشا ریاض کو اگنور کرو گی؟ ڈھونگی پردے میں زردے لگاتی گھومتی ہو اور اتنے تیور؟ نقاب کھولو اس کا۔ آج اس آوارہ کا چھپا ہوا غلیظ چہرہ ہم اس پورے کالج کو دکھائیں گے۔ کیوں بھائی کون کون انٹرسٹڈ ہے؟ آ جاؤ شو ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ علیشا نے شفافیت کی حد کرتے سب کو بلند آواز میں اپنی جانب متوجہ کیا تھا جو بے حد متجسس ہوتے ایک پاکیزہ لڑکی کو بے پردہ ہوتے دیکھنے کے لیے یہاں جمع ہونے لگے تھے۔ چھوڑو مجھے، خدا کا خوف کھاؤ۔ تم ایک لڑکی ہوتے ایک لڑکی کی عزت اچھال رہی ہو۔ آخر کس بات کی نفرت ہے تمہیں مجھ سے؟ کیوں میرے ساتھ یہ ظلم کر رہی ہو؟ ہیزلن نے روتے ہوئے مچلتے ان سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی تھی جس پر علیشا نے آگے بڑھتے اس کے گال پر زور سے تھپڑ لگایا تھا۔ چادر میں چھپے ہونے کے باوجود اس جاندار تھپڑ سے نازک سے گلابی ہونٹوں کا کنارہ اس کے خنجر جیسے ناخنوں کی وجہ سے پھٹ چکا تھا۔ بکواس بند۔ تمہاری اتنی حیثیت ہے کہ میں تم سے جلوں گی؟ تمہیں بس تمہاری اوقات یاد دلا رہی ہوں۔ اور فرحان کبھی تمہارے اس پردےدار حسن پر مرتا ہے نا بس تم سے یہ خوبی چھین لینا چاہتی ہوں تاکہ وہ تمہیں مزید انٹرسٹڈ نہ رہے۔ تم بھی اس کے لیے ان عام لڑکیوں کی مانند ہو جاؤ گی جن کی شکل سے ہر آدمی نے اپنی نگاہوں کو سینک لیا ہوتا ہے۔ حسن ان کا عام ہو جاتا ہے۔ علیشا نے ہیزلن کا منموہنا نقاب میں چھپا نازک چہرہ جکڑتے اس کے کان کے پاس جھکتے خطرناک لہجے میں سرگوشی کرتے اپنے انسانیت سے گرے ہوئے ارادوں سے آگاہ کیا تھا جس پر ہیزلن نے اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ کیا نفرت کی کوئی وجہ اس حد تک احمقانہ اور ظالم بھی ہو سکتی ہے؟ وہ صرف سوچ ہی پائی تھی۔ جب علیشا نے اس کی چادر کا کنارہ تھامے سب نے اشتیاق سے دیکھا کہ اب یہ راز حسن ان پر نہار ہو جائے گا۔ علیشا کے چادر کھینچنے کی دیر تھی کہ ہیزلن کی چادر کی گھٹان کھل گئی مگر شاید قدرت کا فیصلہ الگ تھا۔ ایک تیز ہوا کا جھونکا جس سے مٹی اڑ کر سب کی آنکھوں کو چندھیا گئی تھی۔ علیشا نے اس کی چادر چھوڑتے اپنی آنکھیں ڈھکیں جب ہیزلن کے نازک وجود کو کسی نے کھینچتے اپنی آغوش میں چھپایا تھا کیونکہ اس کی چادر ہوا کی وجہ سے دور جا گری تھی۔ سب نے آنکھیں پھاڑ کر سامنے موجود شخصیت کو دیکھا جو ہیزلن کا چہرہ اپنے سینے میں چھپائے اس کے گرد حصار باندھے کھڑا تھا۔ آنکھیں غصے کے مارے لہو چھلکا رہی تھیں، ماتھے کی کنپٹیاں پھولی ہوئی تھیں، گردن کی رگیں شدت سے ضبط سے ابھری ہوئی تھیں جیسے وہ خود کو سامنے کھڑی فاحشہ فاسق عورت کی ذات پر دھبا کو چیر پھاڑ کر رکھ دینے سے خود کو روکے ہوئے تھا۔ خبردار اگر کسی نے بھی نظر اٹھانے کی کوشش کی، میں اورحان کبیر قسم کھاتا ہوں ہر ایک کی آنکھیں نوچ دوں گا۔ بس ذات عورت دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے اس سے پہلے میں تمہیں یہیں زندہ دفن کر دوں ایک پردےدار عورت سے اس کی چادر کھینچنے کے جرم میں۔ اس کی دھاڑ شیر کی مانند بلند اور وحشت زدہ تھی۔ ہیزلن جو روتے ہوئے بری طرح کپکپا رہی تھی مٹھیاں بھیجتی اپنا چہرہ اس کے سینے سے دور کرنے لگی جب اورحان نے اس کو نزدیک کھینچتے اپنی کندھوں پر ڈلی چادر اس کے سر پہ ڈالی اور خدا گواہ تھا اس وقت اورحان کبیر کے ضبط جذباتوں کا کتنی شدت سے اس کے دل دماغ نے خواہش کی تھی کہ اپنی محبوب ترین عورت کی ایک جھلک ہر نگاہ غلطاں ہو جائے لیکن اس کے ضمیر نے گوارا نہ کیا۔ وہ ہیزلن سے عشق کرتا تھا، عقیدت کرتا تھا، پاکیزہ محبت تھی وہ اس کی اور اورحان کبیر اس محبت کی خاطر کتنی ہزار مرتبہ اپنی جان اس کے قدموں میں لٹانے کے لیے تیار تھا
ہیزلن نے فوراً اپنا چہرہ ڈھانپا جب ارحان نے پہلی مرتبہ نظریں اس کے چہرے کی جانب کیں۔ اف، یہ سبز آنکھیں کیا قیامت خیز تھیں! ارحان کبھی ساری عمر ان کو تکتے گزار سکتا تھا۔ پہلی مرتبہ اس نے ہیزلن کے سنہرے بالوں کی جھلک دیکھی تھی، اور وہ نظارہ آج تک کے اور ارحان کبیر کے قیمتی ترین نظاروں میں سے سر فہرست ہو چکا تھا۔ ہیزلن کی سرخ ڈوروں اور آنسوں میں الجھے نین کٹوروں پر ارحان کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ مخملی دودھیا پیشانی اس کے اعصاب جھنجھوڑ گئی تھی۔ کچھ دھندلی گزشتہ رات کی یادوں نے اس کو یکدم حیران اور پریشان کیا تھا۔ ابھی وہ اس کے متعلق غور کرتا جب ہیزلن اس سے دور ہوتی بھاگی تھی۔ ارحان نے ہاتھ بڑھانا چاہا لیکن ہمت نہ ہوئی الفاظ زبان سے نکالنے کی۔ یہ کیسے واہیات خیال تم ہیزلن کے ساتھ منسوخ کر رہے ہو ارحان؟ لعنت ہو تم پر! عشق میں پاگل ہو گئے ہو؟ گزشتہ رات ایک بہت بڑا گناہ تھا جس کا ازالہ میں نہیں کر پاؤں گا۔ ایک غلطی سرزد ہو گئی جس کا مجھے علم بھی نہیں، لیکن وہ لڑکی ہرگز میری ہیزلن نہیں ہو سکتی۔ یہ پاکیزہ ذات نامولود بچوں کی طرح شفاف ہے۔ وہ لڑکی کل رات ہوٹل میں کیا ہی کر رہی ہوگی؟ نہیں، وہ ہیزلن کبھی نہیں تھی۔ وہ ڈائن چڑیل جس نے میرے جوس میں کچھ ملایا تھا، مجھے ناپاک کر دیا تھا، وہ کبھی میری ہیزلن نہیں ہو سکتی۔ ارحان اس کی غائب ہوتی پشت کو دیکھتے خود سے ہم کلام ہوتے دل و دماغ کی جنگ لڑ رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ بہت جلد اس پر بہت بڑے بڑے انکشافات ہونے والے تھے۔ جی تو دوستوں، کیا لگ رہا ہے کہانی میں آگے کیا ہونے والا ہے؟ کچھ اپنی رائے بھی دیں آپ لوگ۔ یقین آپ لوگ کہانی سن رہے ہوں گے اور بہت تجسس بھی ہو رہا ہوگا کہ آخر آگے ہمارے ہیرو صاحب کیا کرنے والے ہیں اور ہیروئن کا کیا رد عمل ہوگا۔ تو کچھ بتائیں آپ لوگ، کیسی لگ رہی ہے کہانی آپ لوگوں کو؟ یا اللہ اپنی بندی پر رحم فرما دے، مجھے ہر آزمائش قبول، لیکن یہ آزمائش نہیں۔ اللہ میں اپنا پردہ اپنے رب کے لیے کرتی ہوں، مجھ پر اتنی بڑی آزمائش مت ڈال یا ربی۔ وہ جائے نماز سے بیٹھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی جب تائی دھاڑ سے دروازہ کھولتے اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ہو گیا تمہارا رونے دھونے کا ڈرامہ؟ چل اٹھو اور جلدی سے نوکری کے لیے نکلو، اور سن، وہاں سے آتے ہوئے کھانے کے لیے اور پینے کے لیے لیتے آنا، ورنہ تیری چمڑی ادھیڑ دوں گی، سمجھی؟ وہ غرائیں جس پر ہیزلن نے آنسو صاف کرتے انہیں دیکھا۔ لیکن میں شراب کی دکان پر کیسے جاؤں گی؟ وہاں بہت گندے گندے لوگ ہوتے ہیں، خدا را رحم کھائیں مجھ پر، وہ بے بسی سے بولی، جس پر تائی شیطانیہ سے مسکرائیں۔ تو اچھی بات ہے نا، 2 4 کا دل بہلا دیو، 1 1.5 ہفتے کی مفت میں دلا دیں گے تجھے۔ اب جلدی اٹھ، اور اگر واپس آتے میں تو ہمارے لیے نہیں لائی تو جان سے جائے گی آج، انہوں نے وارننگ دیتے کہا اور دھم سے دروازہ بند کرتے جا چکی تھی۔ ہیزلن نے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپایا، پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور کیا کیا ظلم اس پر بیتنے تھے اور وہ کس طرح آزمائی جانے والی تھی۔ یا اللہ مجھے اپنی دی گئی آزمائشوں پر ثابت قدم رکھ۔ وہ دعا مانگتی اٹھ کر کھڑی ہوتی، اپنا عبایا پہننے لگی اور پھر پرس اٹھاتے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ کن سوچوں میں غلطاں ہوں؟ ارحان کی ماں نے اس کے پاس بیٹھتے محبت سے اس کے بال سہلاتے پوچھا، جس پر ارحان نے سانس خارج کرتے ان کی گود میں سر رکھا۔ امی، مجھے یہ نکاح نہیں کرنا، بس ختم کروائیں کسی طرح اس نکاح کو، کوئی تو حل نکالیں، ارحان نے جھنجھلاتے کہا، جس پر سمینہ بیگم نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ ایسی بے چینی کیوں؟ سچ بتاؤ ارحان، کسی اور کو پسند کرتے ہو آپ؟ ان کے پرفیکٹ اندازے پر ارحان نے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ محبت، عشق، دیوانگی، وفا۔ ایک پل کو سمینہ بیگم گھبرائیں۔ کون ہے میرے بیٹے کی پسند؟ ذرا ہمیں بھی تو پتہ لگے جس کے لیے ارحان کبھی تشنا ہے۔ وہ مسکرائیں اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے تو وہ 100 مرتبہ قربان جائیں گی۔ ارحان کی آنکھیں چمکیں، لیکن کچھ دنوں پہلے والی اپنی رات آنکھوں میں گزری تو دل بند ہونے لگا۔ امی، میں اب ان سے بہت محبت کرتا ہوں، اپنی سوچ سے بھی زیادہ عشق کرتا ہوں، لیکن شاید میرے گناہ کی وجہ سے میں ان کے قابل نہیں رہا۔ امی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں کیا کروں؟ میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا امی جان۔ وہ اچانک ان کے ہاتھ تھامتے سر رکھے بھیگے لہجے میں بولا تو سمینہ بیگم کی آنکھوں کے سامنے ہفتے اقلیم گھوم گئے، ان کا فخر، اس خاندان کا غرور، ارحان کبیر وجاہت طلسماتی شخصیت کا مالک، جس کی ایک جھلک پر لاکھوں لڑکیاں فدا ہو جائیں، جس کی مثالیں خاندان بھر کے مردوں کو دی جاتی ہیں۔ ان کا اتنا شاندار عقل مند بیٹا کسی لڑکی کے لیے رو رہا تھا، یہ اچنبھے سے کم اور کرنٹ کے جھٹکوں سے کم جھٹکا نہیں تھا سمینہ بیگم کے لیے۔ ارحان، میری جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون ہے ایسا جس کے لیے ارحان کبیر خود کو اپنے قابل نہیں سمجھتا اور اس قدر محبت میں پڑ چکا ہے؟ ایسا کیا گناہ ہو گیا میرے بیٹے سے؟ کس کی ہمت ہوئی میری اولاد کو ریجیکٹ کرنے کی؟ ہاں،
समीना बेगम ने उसका हसीन दिल का चेहरा उठाते पूछा, जिस पर अरहान ने सर नफ़ी में हिलाया। अम्मी, बस आप उन लालची लोगों से मेरा निकाह ख़त्म करवाएं, मुझे नहीं करनी पापा के किसी मरे हुए दोस्त की बेटी से शादी। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, बहुत दूर। ये इश्क मुझे दीमक की तरह अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मेरा गुनाह मेरी मोहब्बत के दरमियान एक ऐसी दीवार बन गया है, मैं सोच कर भी इसको तोड़ नहीं पाऊँगा। वो बहुत पाकीज़ा है, एक कमसुन नौमालूद बच्चे जितनी शफाफ और पाक दामन। मैं उससे पहले ही नज़र में इश्क कर बैठा था। जब आका जान ने कॉलेज मुझे किसी काम से भेजा था, और देखें सिर्फ उसकी खातिर मैंने इस कॉलेज के ट्रस्टीज़ में अपना नाम डलवा दिया, ताकि दूर से ही सही अपने इस तड़पते दिल को राहत पहुंचा सकूं। मैंने कितनी ही मर्तबा उन्हें इशारा देना चाहा, लेकिन वो छोटी सी नाजुक लड़की मुझे रास्ते में देख कर घबरा जाती है, कहीं मैं अल्फाज अदा ही ना कर दूँ। आप सोच भी नहीं सकते अम्मी, मेरा दिल किस कदर मजबूर और बेबस है। मैंने सोचा था उनके बारे में मालूमात निकाल कर उनके घर जाएंगे रिश्ता लेने, लेकिन कुछ हफ्ते पहले एक एक लड़की ने मेरे जूस में कुछ मिला दिया था, जिसकी वजह से मैं होटल में एक संगीन हरकत कर बैठा। मैं अब उस पाकदामन के काबिल नहीं रहा, और यह तकलीफ मुझे अंदर से खा रही है। अम्मी कुछ करें, मैं मर जाऊंगा उनके बगैर। फरहान ने दिल के हाथों मजबूर होते रोते हुए उनसे अपने दिल का हाल बयान करते समीना बेगम के पैरों तले से ज़मीन खींची थी। वह हकदक आंखें फाड़े फरहान के सशक्ते वजूद को देख रही थी, जो एक लड़की से पाकीज़ा इश्क कर बैठा था। एक लड़की उसके बचपन से निकाह में थी, और एक लड़की के साथ वो मुकालता लैल गुजार चुका था, और एक ऐसा इत्तेफाक था कि तीनों लड़कियां एक ही थी। इस बात से अनजान वो खुद ही बेखबर था। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? वो काम करते करते एकदम कराहते झुकी तो साथ खड़ी लड़की ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, बस दिल अजीब सा मतला रहा है। हेज़लन ने अपने दिल को सहलाते ठंडे पानी के घूंट भरे थे और ख़ुद को तसल्ली देते उठ खड़ी हुई। पिछले हफ्ते से उसके साथ यही सिलसिला चल रहा था। कभी पेट में दर्द तो कभी दिल मतली, और ज़ुबान का जायका सब ख़त्म हो चुका था। उसके जिस्म में भी वाज़ह तब्दीली आ रही थी। पहले से मज़ीद कमज़ोर हो चुकी थी, गाल भी अंदर को धंस रहे थे, आंखों के नीचे सियाह हल्के आ चुके थे। किसी को भी एक नज़र में देखने को वो सदियों की बीमार मालूम होती थी। हेज़लन अपनी तबीयत को कुछ कुछ समझ रही थी, लेकिन नज़रें चुरा रही थी। वो सारी रात जाग कर नफिल अदा करती और रो रो कर दुआएं मांगती कि अल्लाह, जैसा वो सोच रही थी वैसा हरगिज़ ना हो, लेकिन उसकी मशीयत के आगे कौन बोल सकता था। अच्छा सुनो, आज मेरा कज़न नहीं आया, तो तुम्हें अगर शराब खाने से हराम मशरूब अपनी ताया के लिए लेकर जानी हो तो तुम्हें खुद ही जाना होगा, ठीक है? वो लड़की जो 2 हफ्तों से हेज़लन की मिन्नतें करने के बाद अपने कज़न से उसके ताया के लिए नशा मंगवा कर देती थी, आज उसका कज़न नहीं आया था, जिसकी वजह से हेज़लन ने परेशानी से लब कुचले थे। अगर आज उसके ताया के लिए वो हराम मशरूब ना लेकर गई तो ताई और ताया उस पर तशद्दुद करेंगे। हेज़लन में वैसे ही सकत नहीं थी उनकी मार बर्दाश्त करने के लिए, इसलिए आंसू पीते शर्म का कड़वा घूंट पीते उसने चादर मज़ीद अपनी आंखों पर गिराई, ताकि कोई उसकी सब्ज़ आंखें ना देख सके, और शराब खाने की तरफ बढ़ गई। हो गई तुम लोगों की बकवास, तो चलो यहाँ से। और मैं बता रहा हूँ, आइंदा तुम लोग मुझे यहाँ के रास्ते से भी लाए ना तो टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम लोगों की। फरहान कबीर अपने दोस्तों को देखते गुर्राया था, जो वाइन की कुछ बोतलें पार्टी करने के लिए लेने आए थे। वो कभी हराम मशरूब को छूता भी नहीं था, लेकिन उसके दोस्त इस संगत में थे। उसने काफ़ी मर्तबा दोस्ती तोड़ने की धमकी दी, छोड़ भी दिया, उनसे फासला भी बनाने की कोशिश की, उन्हें प्यार से भी समझाया, लेकिन वो लोग कुत्ते की एक दुम थे, समझने को बिल्कुल तैयार ही ना थे, और वो उसके रिश्ते में भी कज़न लगते थे। इसलिए अरहान मज़ीद उन्हें कुछ नहीं बोलता था। उनका फ़ेर उनके साथ वो ख़ुद को बस इस गलाज़त से दूर रखने की कोशिश करता था। अभी वो कुर्राता जीभ स्टार्ट कर रहा था, जब नज़र लड़कों के एक गौल के दरमियान खड़ी चादर में छुपी लड़की पर पड़ी। फरहान का दिल लम्हे भर के लिए धड़कना भूल चुका था, लेकिन फिर उसने जहन को झटका कि ये उसकी हेज़लन हो ही नहीं सकती। वो इस वाहियात जगह कैसे आ सकती थी? यही सोचते फरहान ने चाबी लगाई, जब एक लड़के ने बुलंद आवाज़ में हाँक लगाई। अरे बिल्ली सी आंखों वाली, इन सब नैनों से हमें भी देख लो। बस ये अल्फाज थे जब बुरहान कबीर ने जीप से छलांग लगाते भागते हुए उस लड़के को गुद्दी से उठाते पटका था। उसके साथ 2-3 लड़के नशे की हालत में होने की वजह से और गिर गए थे। हेज़लन ने सहमी निगाहों से उसको देखा। आंसू सब हसीन आंखों के किनारों पर जमे हुए थे, और अरहान का दिल थमा था। ये वाकई उसकी हेज़लन थी। अरहान ने जबड़े भींचते इर्द गिर्द खड़े सभी लड़कों को बिना सोचे धुनकना शुरू किया था। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बिफरा शेर बना हर किसी को मार रहा था जिसने हेज़लन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। छोड़ दें, ये मर जाएगा। वो लड़का जिसने हाँक लगाई थी, उसे अरहान के जानदार मुक्के खाने के बाद मरने की हद तक पहुँचते देख हेज़लन ने लरसती आवाज़ में कहा। आवाज़ इतनी मीठी और मासूम सी थी कि अरहान का हाथ हवा में ही थम गया। दिले जानम का हुक्म सर आँखों पर।
बेहोश लड़के को झटकते मुड़ा जब हेज़ल ने उबकाई लेते गली के कोने की जानिब दौड़ लगाई। शराब की बूंदें उसका कलेजा मुंह को लाया था और हाथ फिक्रमंदी से उसकी जानिब भागा और पानी का केन उठाकर उसके करीब आया, जो निढाल सी दीवार का सहारा लिए लंबी लंबी सांसें ले रही थी। चेहरे पर से अनजाने में पर्दा हटा हुआ था। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, इसलिए मुंह से कुछ नहीं निकला। अलबत्ता चक्कर आने की वजह से सर गोल गोल घूम रहा था। वह चकराते सर के साथ गिरती जब अरहान ने लपक कर उसे थामा और ज़हे नसीब उस दुश्मन जहाँ का पहली मर्तबा इस कदर नज़दीकी से दीदार नसीब हुआ था। अरहान हिल नहीं सका। वक्त ने मानो थम जाने का फैसला किया था। इर्द गिर्द की चीज़ों ने दम साध दिया था। सब दुनिया फरामोश बादल बनकर उड़ गई थी। उसकी मोहब्बत इस वक्त उसकी बाहों में मौजूद थी। अरहान कभी ने ज़िंदगी में आज तक इतना मुकम्मल और मली हुस्न नहीं देखा था, जिससे आंखें खेरा होने के बजाय ठंडक पाती थीं। सुर्ख होंठ, घनी दराज मुड़ी हुई पलकें जो उसके कमज़ोर मगर शबनम की तरह हसीन गालों को छू रही थीं। छोटी सी पेशानी, सुनहरे बाल और सबसे खूबसूरत उसकी आंखें, जिनको वो दर्द या चकराते सर की वजह से अभी मीची हुई थी। वो कुदरत का एक शाहकार था। वो औरत इस काबिल थी कि उसके लिए तड़पा जाए, दुआएं मांगे जाएं, सजदे किए जाएं। वो चाहे जाने के लिए पैदा की गई थी। बेशक उसको हासिल करने वाला अपनी किस्मत पर रश्क करेगा, कितना खूबसूरत नसीब लेकर पैदा हुआ होगा। इसके नसीब में हेज़लन जैसी पाकदामन बाकिरदार औरत लिख दी जाएगी। फरहान को रोना आया था अपनी किस्मत पर। दिल ने गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी थी कि काश वो उसके नसीब में लिख दी जाए। हेज़लन ने झिलमिलाती पलकें खोलते खुद को निहारते पाते और हान को देखा तो घबराकर उससे दूर होती चेहरे पर पर्दा खींच गई। आंखों में एकदम गुस्सा ओद आया था। वो शख्स किसी भी तरह उसका चेहरा देख ही चुका था, जिस पर सिर्फ उसके शौर्य मजाजी खुदा का हक होना चाहिए था। वैसे तो वो एक मज़ीद कीमती चीज़ को खो चुकी थी, लेकिन उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने खुद को बचाने की उस रात बहुत कोशिश की थी, उस आदमी से बहुत लड़ी, लेकिन उसका नाजुक वजूद उस दियो हेकल की गिरफ्त से आज़ाद न हो पाया। हत्ता कि उसकी आवाज़ भी उस शख्स के होंठों में दब चुकी थी। आप क्यों हर जगह मौजूद होते हैं मुझे बचाने के लिए? शुक्रिया, लेकिन आप ही क्यों? हेज़लन ने अपनी चादर में से झांकते बालों को पीछे किया था, जिसकी वजह से आस्तीन थोड़ी ऊपर उठी और उसके दुधिया सफ़ेद बाजुओं पर नीलो नील के निशानात देखते और हान की आंखें फटी थीं। ये किसने किया? बेखुदी में उसकी कलाई थामते पूछ बैठा, जिस पर हेज़लन ने उसके हाथ को परे झटका और उसे घूरा। खुदारा मुझे सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने पर मजबूर ना करें। मैं आपके इरादों और नज़रों का मफ़हूम समझ चुकी हूँ, लेकिन आपको किसी किस्म की खुशफ़हमी में मुब्तला होने से पहले ये बात वाज़ेह कर दूँ कि मैं शादीशुदा हूँ। हेज़लन ने गुस्से से कहते वहाँ से वॉकआउट किया था, जबकि उरहान कबीर का दिल उसके अल्फाज पर वीरान हो चुका था। इर्द गिर्द के सब रंग फीके पड़ चुके थे। वो शादीशुदा थी, यानी कुदरत ने उसके लिए सब दर बंद कर दिए थे। वो मरे हुए कदमों से मुड़ता अपनी जीप में बैठते उसे वहाँ से ले गया, जबकि उसके दोस्त एक दूसरे का मुंह तकते रह गए थे। डियर रीडर्स, क्या आपने हमारी वीडियो को लाइक किया? अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे चैनल के लिए बहुत बड़ी सेफ्टी है। तो अगर आप हमारे चैनल को सेव करना चाहते हैं तो जल्दी से लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए। शुक्रिया। आवारा किधर रह गई थी? हाँ, ताई ने गुस्से से पूछा। उसके हाथ से बोतल छीनते अंदर लिए बढ़ी थी, जबकि करीबी तख्त पर बैठी दाई अम्मी ने हेज़लन के चेहरे को बगौर तशवीश से देखा था। वो किसी काम से उसकी ताई अम्मी से मिलने आई थी और इस इलाके की जानी मानी बहुत तजुर्बेकार दाई थी, जो लड़की की चाल से एक नज़र देखते बता देती थी कि उसकी हालत क्या थी। कब से बच्चा है तेरे यहाँ? उन्होंने चाय का कप उठाते पूछा तो हेज़लन के कदम थमे थे। ताई जो अपने शौहर को बोतल देकर बाहर निकल रही थी, दाई की बात पर रुकी। क्या? क्या मतलब आपकी बात का? हेज़लन ने डरते डरते पूछा था, जिस पर वो शैतानियत से मुस्कुराई। शादी तो नहीं हुई तेरी, तो बच्चा किसका है? 1 महीने का भी नहीं है अभी तो। उन्होंने एक भरपूर निगाह ऊपर से नीचे उसे देखते कहा। ताई अम्मी चिंघाड़ते और आगे बढ़ते हेज़लन के बाल दबोच गईं। बोल आवारा, क्या ये सच है? किसके साथ मुंह काला करवा के आई है तू? हाँ? उनके चिल्लाने पर हेज़लन ने मासूमियत से रोते हुए नफ़ी में गर्दन हिलाई थी। मुझे कुछ नहीं पता ताई, मैं तो उस दिन आपके कहने पर होटल में सारा की जगह काम करने गई थी। पता नहीं कौन था मेरे साथ ज़बरदस्ती नशावर चीज़ के ज़ेर असर ये हुआ। मुझे सच में नहीं पता। उसने शिद्दत से इतने दिनों से अपने दिल में पनपता डर रोते हुए निकाल दिया था, और पहली मरतबा ऐसा हुआ था कि उसके रोने की शिद्दत और अंदाज देखते ताई ने उस पर हाथ नहीं उठाया था, क्योंकि उन्हें याद आया था कि सारा जो उनके मोहल्ले में रहती है उसके साथ भी 2-3 मरतबा ऐसा हुआ है, लेकिन बाद में उसे ज़्यादा पैसे भी मिलते थे और उसी की लालच में उन्होंने बिना सोचे समझे उसको सारा की जगह एक दिन काम पर भेज दिया था।
دفعہ ہو جائے یہاں سے اور کل اس کو ختم کروا۔ اگر کسی کو یہ بات پتہ چلی تو جان سے جائے گی تو۔ اور دائی، تم نے بھی کسی کو نہیں بتانا اس بارے میں۔ تائی کی پہلی دفعہ سزا سے بچ جانے پر ہیزلن نے حیرت سے انہیں دیکھا اور جلدی سے سر ہلاتے آنسو صاف کرتے کھڑی ہو گئی۔ میں کل ہی ہاسپٹل جاؤں گی، وہ ان کے سامنے کہتی کمرے میں بند ہو گئی۔ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی، یہ حرام ہی تو ہے، اگر مار بھی دوں گی تو کیا ہو جائے گا؟ ہیزلن نے ہاسپٹل کے بیڈ پر بیٹھے خود سے سوچا تھا۔ اور ڈاکٹر سے ابھی تک ملی نہیں تھی، صرف بتایا تھا کہ وہ یہاں چیک اپ کروانے آئی ہے، اس لیے انہوں نے اس کا بلڈ پریشر لو دیکھ کر اس کو جنرل وارڈ میں ڈرپ لگاتی تھی۔ اپنے پاس ڈاکٹر کو آتے دیکھ وہ اٹھ کر بیٹھی تھی جب اپنے پردے کے قریب شور سنائی دیا۔ ڈاکٹر، ہمارے سر کو چوٹ لگ گئی ہے، جلدی سے ان کا علاج کر دیں۔ آدمی نے ڈاکٹر سے کہا جو پردے کے درمیان کھڑی تھی کہ اسے وہ آنے والا پیشنٹ بھی اور ہیزلن بھی دونوں ہی دیکھ سکتے تھے، جبکہ ان کے آپس کے درمیان پردہ حائل تھا۔ میں گائناکالوجسٹ ہوں، آپ لوگ ایمرجنسی ڈاکٹر کو بلائیں، وہ اسٹیچز کر دیں گے۔ ویسے بھی کٹ اتنا گہرا نہیں ہے، شاید کانچ وغیرہ سے کٹا ہے، اس لیے زیادہ خون بہہ رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کہتے پردہ کھینچا۔ اب وہ اور ہیزلن الگ ہو گئے تھے۔ جی پیاری سی لڑکی، کیا ہوا آپ کو؟ انہوں نے بہت پیار سے پوچھا، جس پر ہیزلن کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ میں اس بچے کو ختم کرنا چاہتی ہوں، آپ پلیز میری ہیلپ کر دیں۔ اس کے رونے پر ڈاکٹر حیران ہوئے، جبکہ پردے کے اس پار بیٹھے ارحان کبیر نے حیرانی سے اس پاک ماں کو سوچا تھا جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری کرنے والی تھی۔ آپ کے ہسبینڈ آئے ہیں آپ کے ساتھ؟ کیا کیا ہوا کیا ہے؟ آپ کیوں کروانا چاہتی ہیں؟ تمہاری عمر دیکھ اور حالت دیکھ کر تو لگتا ہے اگر غلطی سے ایسا سوچ بھی لیا تو تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی، ڈاکٹر نے غصے سے کہا تھا، لیکن ہیزلن ابھی کسی کے سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ دیکھیں، میرے ساتھ غلط ہوا ہے، کسی آدمی نے نشے کی حالت میں ہوٹل نے مجھ پر خود کو مسلط کیا ہے، 1.5 مہینہ ہی ہوا ہے، اس لیے مجھے اسے نہیں رکھنا۔ میں کیوں؟ ابھی ہیزلن روتے ہوئے بولتی جب ارحان اس کی ڈیٹیل سنتا حیرت سے کھڑا ہوا تھا۔ بکواس کرتی ہو لڑکی، تم نے اس لڑکے کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کی ہمت کو پامال کیا، اس کا غرور اسے چھین لیا، اب ایک معصوم سی جان جس کا کوئی قصور نہیں اس کی جان لینا چاہتی ہو؟ کس قدر سنگ دل اور شفاق ہو سکتی ہو تم؟ وہ دھاڑا تو ڈاکٹر اور ہیزلن دونوں سہم گئے۔ اس نے پردہ ہٹانا چاہا تھا لیکن ڈاکٹر ہیزلن کی حالت دیکھتے اس کا ہاتھ روک گئیں۔ آپ کون ہیں مسٹر؟ ان کے معاملے کے درمیان نہ بولیں، نرس انہیں لے کر جائیں یہاں سے، ڈاکٹر نے غصے سے کہا، جس پر ارحان کبیر بپرا۔ ویسٹ میڈن ہوٹل، اتوار کی رات 28 اپریل کو وہ تم ہی تھی نا؟ ارحان کبیر نے دانت پیستے کہا، جس پر ہیزلن کے لبوں سے بے اختیار روم نمبر نکلتے ارحان کا شک یقین میں بدل گیا۔ روم نمبر 806، بلیک جیکٹ، وہ زبردستی کرنے والے آدمی تم ہی؟ ہیزلن نے ٹوٹتی آواز میں کہا، دل نے شدت سے چاہا تھا اپنے مجرم کا چہرہ دیکھنا۔ ارحان نے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ بے شرم عورت، اپنی غلطی پر دوسروں پر الزام لگاتی ہو، اور اس جان کا کیا قصور ہے ہاں جو اسے مارنے نکل پڑی؟ ارحان کا اپنے ناپیدا ہوئے بچے کے بارے میں سن دل دھڑکا تھا، وہ اس کا خون تھا۔ ڈاکٹر، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہوگا، مجھے اس بچے کا DNA ٹیسٹ چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ اگر یہ میرا بچہ ہوا تو تم مجھ سے ابھی اور اسی وقت نکاح کرو گی، ورنہ میں تمہیں میرا بچہ مارنے کی صورت میں اپنے ہاتھوں سے جان سے مار دوں گا، سمجھی؟ وہ پردہ دبوچ کر غرایا اور ایک لمحے کے لیے ہیزلن کے دماغ میں ارحان کبیر کی غراہٹ آئی تھی، لیکن وہ فوراً نفی میں گردن ہلا گئی۔ یہ ارحان کبیر کیسے ہو سکتا تھا؟ ڈاکٹر نے ارحان کے حکم کے مطابق ٹیسٹ کروایا تھا جب تک وہ ہیزلن کے تایا اور تائی کو کال کر کے ہاسپٹل بلا چکے تھے، جبکہ تایا نشے میں جھومتے آئے تھے۔ تو تم دونوں ہو اس بدتمیز لڑکی کے ماں باپ، ہاں؟ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، بولو کیا قیمت ہے ہاں بولنے کی؟ ارحان کبیر نے ہاسپٹل کے باہر کھڑے رہتے ان کے سامنے سگریٹ جلائی تھی، جس کی وجہ سے دھواں ان کے چہروں پر آیا تھا۔ تائی کو وہ جانا پہچانا لگا تھا، لیکن انہوں نے پیسے کی بات سنتے زیادہ کسی چیز پر دھیان نہیں دیا۔ سرکار، کوئی وجہ، مطلب کوئی خاص وجہ ہماری بیٹی سے شادی کرنے کی پسند آ گئی ہے؟ پھر تو بڑی رقم ملنی چاہیے اس کے بدلے، تائی نے کمینگی سے کہا، جس پر تایا نے بھی سر ہلایا۔ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ ارحان نے غصے سے رپورٹس ان کے منہ پر ماری تو وہ حیران اس کا چہرہ دیکھنے لگے، لیکن تائی ہنسی، ان کے ہاتھوں میں تو سونے کی چڑیا لگ گئی تھی۔ پھر تو بات بہت بڑی ہے، ہر مہینے 1 لاکھ روپے چاہیے ہمیں۔ ان کی بات پر ارحان ہنسا اور ایک دم گلا پکڑتے اس پر دباؤ بڑھاتے ان کا چہرہ خطرناک حد تک نیلا کیا تھا۔ ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا، جو نقصان تمہاری بیٹی کی وجہ سے میرا ہوا ہے، 5 لاکھ لو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس سے ان پیپرز پر سائن کروا کر لاؤ، یہ رہے نکاح کے پیپرز۔ ارحان نے خطرناک آنکھوں کے ساتھ انہیں گھورتے کہا تو تائی کھانستی اندر بھاگی تھی، اس کے پیچھے ہی تایا بھی بھاگے تھے۔ تائی امی، آپ تو جانتی ہیں میرا کسی سے بچپن میں نکاح ہوا ہے، ایسا ظلم مت کریں، نکاح پر نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ ارحان کے گارڈ نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ جلدی کرو بیوی، ہمارے صاحب انتظار کر رہے ہیں۔
اس نے تائی کو دیکھتے کہا، جس پر انہوں نے ایک تھپڑ ہیزلن کے منہ پر مارا اور اس کے بال دبوچے۔ تجھے بہت پہلے وہ لوگ طلاق دے چکے تھے، وہ تو ہماری اچھائی تھی کہ تجھے نہیں بتایا۔ اب یہ پیپر سائن کر اور مالک کے ساتھ جا، وہ تجھے اور تیرے بچے کو بہت اچھا رکھیں گے، تائی نے کہا، جس پر ہیزلن نے ساکت پتیوں سے انہیں دیکھا۔ کیا اس کے بابا کے دوست اتنے بے رحم ہو گئے تھے کہ اسے طلاق پہنچا دی تھی؟ وہ تو مرتے دم اپنے دل عزیز دوست کی خواہش پوری کرنے کی خاطر اپنے پورے خاندان سے لڑ گئے تھے ہیزلن کا نکاح کروانے کے لیے، لیکن اس کے تایا تائی نے زبردستی اس کی کسٹڈی اپنے پاس لے لی تاکہ وہ لوگ اس کا پیسہ کھاتے رہیں جو اس کے باپ کے پاس تھا۔ وہ ترکی میں رہتے تھے، ہیزلن تو یہاں بعد میں آئی تھی اپنی ماں کے ساتھ۔ اندر بیٹھ جائیں، سر جا چکے ہیں، آپ کو گھر لے جانے کا آرڈر دیا ہے، گارڈ نے کہا تو ہیزلن سن دماغ کے ساتھ خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ گاڑی عالیشان بنگلے کے آگے آ کر رکی تھی۔ ہیزلن کو اندازہ بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ سارے راستے روتی ہوئی آئی تھی۔ اس نے کیسے طلاق کی خبر سنتے نکاح کے پیپرز پر سائن کیے تھے، کیسے وہ چل کر باہر آئی تھی، اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ بس یہ یاد تھا کہ اس کی زندگی پوری طرح تباہ ہو چکی تھی۔ آزمائشیں تھیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے چمچماتے فرش پر چلتے اندر آئی تھی۔ یہ جگہ واقعی خوابناک تھی۔ میڈ نے آتے اس کو کھانے پینے کا پوچھا اور منع کرنے پر وہ گیسٹ روم کی جانب لیے چلی گئی۔ کیا اورحان کسی سے نکاح کر چکا ہے؟ وہ ہوٹل والی لڑکی مل گئی ہے اسے؟ کہاں ہے وہ کمینی لڑکی جس نے میرے بیٹے سے اس کی محبت چھین لی؟ آج میں اس کو چھوڑوں گی نہیں۔ سمینہ بیگم نے آتش فشاں بنے پوچھا تھا اور فون رکھتے باہر نکلی تھی۔ صبح ہی تو اورحان سوجی ہوئی آنکھیں لے کر ان کے قدموں میں بیٹھا ان سے جانے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ وہ کتنا روئی تھی کہ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ کچھ گھنٹے پہلے اورحان اپنے کمرے میں اندھیرا کیے لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ ہیزلن کے الفاظ ابھی تک تازیانے کی مانند کانوں میں گونج رہے تھے کہ وہ شادی شدہ ہے۔ اس کا دل ہر چیز سے کٹ چکا تھا۔ سمینہ بیگم کمرے میں داخل ہوتے لائٹ آن کرے فکر مندی سے اس کی جانب بڑھیں۔ میرے جگر کے ٹکڑے، کہاں جا رہے ہو تم؟ انہیں پتہ چلا تھا کہ اورحان نے امریکہ کی فلائٹ بک کروائی تھی، اس لیے تڑپ کر آئیں۔ امی، وہ مجھ سے چھین لی گئی، میرے ایک گناہ کے سبب مجھ سے دور کر دی گئی امی۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں اپنا دل کچل ڈالوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا امی، مجھے جانے دیں ورنہ یہاں رہا تو پاگل ہو کر مر جاؤں گا۔ وہ روتے روتے ہاتھ جوڑتا ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتا، سمینہ بیگم کو لڑکھڑا کر بیٹھنے پر مجبور کر گیا۔ وہ تو خون آشام آنکھوں سے اپنے حشاش بشاش بیٹے کی حالت دیکھ رہی تھی، جس کی شاندار شخصیت کو ایک لڑکی نے عیب لگوا کر اس کی محبت سے دور کر دی تھی۔ میرا بیٹا اسے کوئی بتائے گا ہی نہیں، مجھے بتاؤ وہ لڑکی کون ہے، میں اس کے پاس تمہارا رشتہ لے کر جاؤں گی، کسی کو نہیں پتہ چلے گا کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ وہ ماں تھی، اس لیے اپنے بیٹے کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو گئیں۔ وہ پاک دامن عورت ہے، میں غلیظ کیسے اس کے کردار پر داغ لگا دوں، اس کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر؟ میرا زمین کیسے گوارا کرے گا امی؟ اورحان نے نم نگاہوں سے ان کے ہاتھ چومے اور بیگ اٹھاتے باہر نکل گیا۔ وہ غمزدہ طبیعت کے ساتھ گاڑی کو ڈرائیو کر رہا تھا جب ہیزلن کی سبز آنکھیں ذہن کے پردے پر جھلملائیں اور اسی لمحے ایک سفید بلی اس کی گاڑی کے سامنے آئی تھی۔ اورحان نے گاڑی پوری شدت سے بریک لگاتے بھاگ کر بلی کی جانب دوڑ لگائی، جو منجے اور کانچ کی بوتل میں الجھی بہت تکلیف میں تھی۔ اس نے مانجا کاٹ کر دور کیا تھا لیکن کانچ پوری شدت سے اس کی کلائی میں گھستا اسے زخمی کر گیا۔ اورحان نے اس بلی کو اٹھاتے سہلائے، دوسرے ہاتھ سے اس کی آنکھیں بالکل ہیزلن کی سبز آنکھوں سے ملتی تھیں۔ وہ زخمی سا مسکرایا تھا اور اس کے آدمی اسے زبردستی ہاسپٹل لے کر آئے تھے۔ نکاح کے بعد وہ ہاسپٹل کے سامنے کھڑا اس لڑکی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اپنے آدمیوں کے پاس سے کال آئی کہ CCTV فوٹیج ہوٹل سے باہر تک کی سڑک کی وہ حاصل کر چکے ہیں، وہ آ کر دیکھ لے۔ اورحان بغیر ایک بھی لمحہ ضائع کیے وہاں کے لیے نکل پڑا تھا۔ ہیزلن نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تھے لیکن پہلی مرتبہ زبان سے کچھ نکلا ہی نہیں۔ وہ خلا میں دیکھتی رہی، پھر نرمی سے اپنا ہاتھ پیٹ پر پھیرتے آیت پڑھ پڑھ کر پھونکی۔ ابھی وہ کھڑی بھی نہ ہو سکی تھی کہ جب دھاڑ سے دروازہ کھلا اور سمینہ بیگم کچھ عورتوں کے ساتھ اندر داخل ہوئیں۔ ہیزلن کا دوپٹے کے حالے میں دمکتا چہرہ دیکھتے وہ کچھ پل کے لیے ٹھٹک گئیں۔ انہیں وہ ترکی خاتون یاد آئی تھی جو ان کے شوہر کے دوست کی بیوی تھی، وہی جس کی بیٹی سے ان کے بیٹے کا بچپن میں نکاح ہوا تھا۔ اس کا حسن معمولی نہیں تھا کیونکہ اس کا باپ کشمیری تھا اور ماں ترکی، دونوں کا ملاپ ہیزلن تھی، اس لیے حسن میں تو اس سے کوئی بھی مات نہیں دے پاتا تھا۔ تم ہو وہ جس نے میرے بیٹے کی زندگی سے اس کی محبت چھین لی؟ سمینہ بیگم بیٹے کی محبت میں اندھی ہوئی تھی اور ہاتھ اٹھاتے زور سے ہیزلن کو تھپڑ مارا تھا۔ اسے لے جاؤ یہاں سے اور ایسا سبق سکھانا کہ آئندہ کبھی کسی لڑکے کو ایسے گھٹیا جالوں میں نہ پھنسا سکے۔ وہ پھنکاری، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کے بیٹے نے۔ ہیزلن نے روتے ہوئے وضاحت دینی چاہی جب سمینہ بیگم کا دل رویا اور عورتیں اسے گھسیٹتی لے گئی تھیں۔ ہیزلن؟ نہیں، یہ وہ کیا وہ میری ہیزلن تھی؟
orhan کبیر کی نگاہوں کے سامنے پوری کائنات گھوم رہی تھی۔ اس رات کی ساری مدہوشی، اس کی مزاحمتیں اب پانی کی طرح صاف آنکھوں کے پردوں پر چلنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ جوس نہیں تھا، اس میں کچھ ملایا گیا تھا۔ علیشہ ریاض نے مجھے وہ جوس دیا تھا اور ایک لڑکی کمرہ صاف کرنے آئی تھی جب میں نے اف خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ ہیزلن، یا اللہ! سب کڑیاں ایک دوسرے سے ملی تھیں۔ یعنی ابھی جو لڑکی میرے گھر پہ موجود ہے وہ ہیزلن ہے؟ orhan کبیر نے اپنا دل جکڑا تھا۔ درد پورے جسم میں سرایت کر گیا تھا۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا ہیزلن کے ساتھ؟ اسے CCTV میں صاف دکھ رہا تھا، وہ خود کو ختم کرنے والی تھی لیکن پھر رک گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگا تھا۔ دوسری طرف ہیزلن کے تایا تائی نے شاطرانہ پلان سوچتے orhan کبیر کی حویلی جاتے تماشا لگایا تھا اور سب کو بتا دیا تھا۔ اب آغا جان orhan کبیر کا باپ طیش کے عالم میں بپھرے orhan کے بنگلے پر پہنچے تھے، جہاں ثمینہ بیگم بیٹھی ہوئی نظر آئیں۔ orhan بھی اسی وقت بھاگتا ہوا پہنچا تھا۔ امی، ہیزلن کہاں ہے؟ ہیزلن وہی لڑکی ہے امی جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ امی، مجھے بڑی غلط فہمی۔ orhan خوشی میں بول رہا تھا جب آغا جان نے زور سے تھپڑ مارتے اس کا چہرہ دوسری جانب گھمایا۔ نالائق! اپنی بچپن کی منقوہ ہوتے تم نے اسی نام کی کسی دوسری لڑکی سے دوسری شادی کر لی، اور بچہ بھی ہے؟ آغا جان کے دھاڑنے پر orhan نے بھویں سکیڑی تھیں جب تائی امی اور تایا ابو شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ داخل ہوئے تھے، لیکن orhan کو وہاں دیکھتے شاکڈ ہو گئے۔ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اور ہیزلن کہاں ہے؟ ہیزلن! orhan نے چلاتے اسے پکارا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ وہ کس کو بلا رہا تھا، کیونکہ بچپن کی منقوہ کا نام بھی ہیزلن تھا، اس کی محبت کا نام بھی ہیزلن تھا، اور جس سے بچہ تھا اور دوسری شادی کی تھی اس کا نام بھی ہیزلن تھا۔ پاگل ہو گئے ہو orhan، یہ کیا تماشا ہے؟ آغا جان نے پکارا، مگر orhan کو فکر کس کی تھی؟ اس نے اپنے گارڈ کو بلایا۔ مجھے ہیزلن ہر حال میں اپنے سامنے چاہیے، اسے ڈھونڈ کر لاؤ، میں اسے کسی حال میں نہیں کھوؤں گا۔ اس کے دھاڑنے پر ثمینہ بیگم نے لب کچلے جب گارڈ کچھ عورتوں کو گھسیٹ تو ہلائے اور ہیزلن لڑکھڑاتے قدموں سے باہر کی جانب بھاگی، مگر orhan سے ٹکرا گئی، جس نے مڑ کر اسے دیکھا اور گرنے سے پہلے اسے کسی متاع جان کی طرح اپنی باہوں میں سنبھال لیا۔ ہیزلن! اس کے نیلو نیل چہرے کو دیکھتے سب چیخے تھے۔ orhan کے باپ نے اپنی جگری یار کی بیٹی کا یہ حال دیکھ دل پکڑا تھا۔ ثمینہ بیگم کو سمجھ آئی تھی کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے orhan محبت کرتا ہے۔ آغا جان کو سمجھ آیا تھا کہ یہی orhan کی بچپن کی منقوہ ہے، اور تائی امی اور تایا ابو کو پتہ چلا تھا کہ orhan بچے کا باپ اور اس کا بچپن کا شوہر ہے۔ پلیز ہمیں چھوڑ دو، تائی امی نے روتے ہوئے چلاتے کہا، جب مزید کوڑا ان کی کمر پر پڑتے ان کو لہو لہان کر گیا۔ orhan نے دانت پیستے کوڑا ایک کونے میں پھینکتے مرچی کا ڈبہ منگوایا اور ان کے زخموں پر ڈال دی، جس پر ان کی دردناک چیخیں پورے بیسمنٹ میں گونجی تھیں۔ چیخو، مزید زور زور سے چیخو، تمہاری چیخیں میری ہیزلن کے بچپن سے دیے گئے ہر درد کا مداوع کرتی ہیں۔ وہ روزانہ کی طرح اپنے جوتوں سے ان کے زخموں کو دباتے باہر نکل گیا تھا۔ ہیزلن کے جسم پر موجود نشانات کو دیکھتے orhan ہر دن نئی طریقے سے ان کو تکلیف دیتا تھا، تاکہ انہیں بھی اس کے دردوں کا احساس ہو۔ آج چوتھے مہینے کی 13 تاریخ تھی، یعنی مکمل 3 مہینے 57 گھنٹے اور 14 منٹ گزر چکے تھے اسے دیکھے ہوئے۔ orhan ہر دن کی طرح خاموشی سے اس کے دروازے کے باہر کھڑا ہوئے تشنگی سے اسے دیکھتا، بہت ہمت کرتا لیکن ہمت ہو نہیں پاتی۔ آخری مرتبہ جب اسے دیکھا تھا اس کے الفاظ ابھی تک کانوں میں چبھ رہے تھے۔ آپ کے وجود سے ڈر لگتا ہے مجھے، آپ دور رہیں مجھ سے۔ مجھے وہ رات نہیں بھولتی orhan، میرے محرم ہونے کے باوجود کسی انجان لمس کے تحت مجھے چھوا تھا آپ نے۔ مجھے کتنے عرصے سے خود سے گھن محسوس ہو رہی ہے، آپ اس کا مداوع کر سکتے ہیں؟ ہیزلن نے روتے ہوئے کہا۔ اس دن اس کے چہرے پر پردہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی orhan کی نظریں اس کے سامنے اٹھ نہیں پائی تھیں۔ بے شک وہ سب حلال تھا، لیکن احساس تو انجان تھا۔ کیسے جسٹیفائی کر دیتا جب وہ خود کو کتنے دن کوستا رہا تھا، اپنی غلطی کو کسی اور پر تھوپتے رہا تھا۔ آج بھی وہ کتنے منٹ کھڑے رہ کر سوچتے مڑنے والا تھا جب معاوضاتی طور پر دروازہ کھلا۔ ہیزلن، جو اس کی موجودگی روز محسوس کرتی تھی، آج ہمت کرتے دروازے کے قریب آئی تھی۔ چہرے کے گرد سفید ریشمی دوپٹہ نماز کے انداز میں لپٹا ہوا تھا، غالباً وہ نماز پڑھ کر ہی ابھی اٹھی تھی۔ چہرہ آج کھلا ہوا پر رونق تھا، کچھ بچے کی وجہ سے بھی چہرے پر گلو تھا، نورانیت تھی، پرسکون سا چہرہ تھا۔ ہیزلن نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا نہیں تھا ان نگاہوں میں؟ قرب، ناراضگی، غصہ، شکایت، دکھ، بے چینی، عاجزی، اور آخر میں orhan کا دل تھما تھا۔ وہ غلط نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں محبت تھی۔ اس کے پہچاننے پر ہیزلن نرمی سے مسکرائی، پھر دروازہ کھلا چھوڑ دے اندر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ orhan نے دیکھا تھا وہ پہلے کی نسبت تھوڑی سی ہیلدی ہو گئی تھی۔ فطری حیا کی وجہ سے اس نے دوپٹہ اچھے سے اپنے وجود پر پھیلایا تھا۔ حسن کا پیکر تھی۔ orhan نے دھڑکتے دل سے کمرے میں قدم رکھا تو نرم سی خوشبو نے اسے اپنی آغوش میں لیا۔ اس کمرے میں کتنا خوبصورت احساس تھا، اس کی عبادتوں کی برکتیں تھیں۔ شاید
وہ قدم قدم چلتے گھٹنوں کے بل اس کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا۔ ہیزلن نے اسے منع کرنا چاہا جب وہ نرمی سے کپکپاتے ہاتھوں سے اس کی دونوں کلائیاں اپنے ہاتھوں میں لیتے انہیں اپنے لبوں سے لگا گیا۔ پہلے ایک آنسو گرا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور یوں تواتر سے آنسو گرتے اس کی سانسوں کو ہچکیوں میں تبدیل کر گئے۔ ہیزلن کو احساس ہوا تھا وہ سامنے بیٹھا مرد اس سے کس قدر پاک محبت کرنے والا تھا کہ اس نے پڑھ رکھا تھا، جب مرد عورت کی محبت میں روتا ہے یا تو اسے کھونے کے ڈر سے یا تو وہ پاک محبت میں روتا ہے۔ یہاں دونوں باتیں شاید لگائی جا سکتی تھیں۔ مجھے معاف کر دیں آپ ہیزلن، میں ناہنجار، کمینہ، بدتمیز آپ کے قابل نہیں تھا۔ بہت بہت غلط کیا میں نے آپ کے ساتھ، پلیز مجھے معاف کر دیں، ایک دفعہ موقع دے دیں ہیزلن، میں وعدہ کرتا ہوں ساری زندگی آپ کے سامنے سر جھکا کر جیوں گا۔ میری محبت میں ہمیشہ سے عقیدت اور خلوص تھا، بخدا آج تک آپ کو غلط نگاہ سے دیکھنا تو دور اس بات کا تصور تک نہیں کیا تھا۔ مجھے ہمیشہ آپ کی سادگی نے مروب کیا، آپ کے علاوہ کسی عورت کا تصور نہیں کیا اورحان کبیر کے ذہن نے۔ میں آپ سے پرخلوص محبت کرتا ہوں، اس نے روتے ہوئے اعتراف کیا تو ہیزلن نے جھک کر جھجکتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ اورحان نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا جس کا چہرہ معطر گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا۔ مجھے میرے محرم کی محبت قبول ہے، آپ سر جھکا کر نہیں، میرے ساتھ سر اٹھا کر جئیں اورحان، مجھے یہی منظور ہے۔ شکریہ اس محبت کے لیے، اس نے نرم آواز میں کہا تو اورحان نے آنکھیں بند کرتے اس کے الفاظ دل میں اتارے جو اس کا وجود معطر کر گئے تھے، اور آگے بڑھتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ دونوں مسکرائے تھے۔ 3 سال بعد۔ نہ کریں، دیکھیں آپ کی وجہ سے آپ کا بیٹا بھی مجھے تنگ کر رہا ہے۔ وہ ایسا کچن میں کھڑے کوکیز بنا رہی تھی جب اورحان نے تھوڑا سا میدا اٹھاتے محبت سے اسے گال پر لگایا، لیکن اس کے شرارتی بیٹے کو جیسے پرمٹ مل گیا ایک اور نئی شرارت کرتا اپنی ماں کو تنگ کرنے کا، اس لیے وہ مٹھیاں بھرتے میدا ہیزلن کے گال، بالوں، کپڑوں سب پر لگاتے اسے بھوت بنا چکا تھا۔ ہا ہا ہا، کیوٹ سی بھوتنی لگ رہی ہیں آپ میری۔ اورحان اپنے بیٹے کو کبھی نہیں ڈانٹتا تھا، اس لیے اسے احتیاط سے نیچے اتارتے ہوئے ہیزلن کو کمر سے تھامتے اپنے نزدیک کھینچتا، اس کی کھڑی ناک سے ناک مس کرتے بولا، جس پر ہیزلن نے اسے سبز آنکھوں سے گھورا۔ اچھا جی بھوتنی، پھر یہ لیں آپ بھی تھوڑے سے بھوت بن جائیں۔ ہیزلن نے سب کی شرارت کے بعد اب مٹھی بھر کر میدا اورحان کے سر پہ گرایا تھا، جس سے کاٹ میں بیٹھی اس کی 1 سالہ بیٹی کھلکھلا کر ہنستی ان کی زندگی روشن کر گئی۔ اورحان نے محبت سے ہیزلن اور اپنی بیٹی کی ہنسی دیکھی تھی، وہ دونوں ایک جیسا ہنستی تھیں اور دونوں ہی اورحان کی جانیں عزیز تھیں۔ آپ بہت شرارتی ہو گئی ہیں بیگم، اورحان نے گمبھیر لہجے میں کہہ کے اس کے لبوں کو چھوا۔ تم بھی چھوٹی بھوتنی بن جاؤ، اس کے بیٹے نے اپنی بہن کو بغیر میدے کے دیکھ چھوٹے چھوٹے قدموں سے بھاگتے کہا، جس پر ہیزلن اور اورحان جلدی سے لپک کر اسے تھام گئے۔ نہیں بیٹا، بہن ابھی چھوٹی ہے، اسے نہیں لگاتے، اورحان نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھاتے پیار سے سمجھایا، جبکہ ہیزلن اپنی بیٹی کو اٹھاتے اس کے قریب آئی تھی۔ اورحان نے ہاتھ سے اس کے چہرے پر لگا سفید پاؤڈر صاف کیا اور اپنی بیوی کو پہلے پیار کیا، پھر اپنے دونوں بچوں کو۔ میرے قیمتی اثاثے، وہ محبت سے کہتے انہیں کھلکھلاتے دیکھ مسکراتے ان پر نظر سے بچنے کی دعا پڑھتے پھونک گیا۔ یہ تھا اس پیاری سی کہانی کا اختتام، جہاں غلط فہمیاں، ظلم، دنیاوی مسائل اور بہت سے سبق تھے، اور سب سے بہترین سبق جس نے ان دونوں کی زندگی حسین بنا دی، اگر محبت میں خلوص اور صدق ہو تو وہ حاصل ہو کر ہی رہتا ہے۔ ختم شد۔ ٹھیک تو فرینڈز، اس کہانی کا اختتام یہاں پہ ہو جاتا ہے۔ کیسے لگی آپ کو یہ اسٹوری؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد حاضر ہوں گی نئی اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔